تو یہ ساری جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی آج کی نشست میں، اس کے بعد ضروری ہے کہ انسان سینسٹائز ہو اور اپنی سوچ کو منطقی بنانے پر محنت کرے۔ سوشلائزیشن نے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سوشلائزیشن نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، یہ افسوس کا مقام ہے۔ نہ والدین نے منطقی سوچ کی تربیت دی، نہ پیئر ایسوسیشن نے منطقی سوچ کی طرف توجہ دلائی، نہ اسکولوں میں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں انسان کو منطقی سوچ کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ لاجک کو ایز اے ڈسپلن نہیں پڑھایا جاتا، لاجیکل پرنسپل سے آگاہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہ سارے فتنے اور فسادات، ذہنی فتنے اور ذہنی فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو سینسٹائزیشن اس نشست کے نتیجے میں جو ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو سوشلائزیشن اب تک میری ہو چکی سو ہو چکی، لیکن اب مجھے چاہیے کہ میں اپنی سوچ کو منطقی بناؤں۔ یہی دین کا تقاضا بھی ہے، دین بھی یہی تقاضا کرتا ہے کہ دین کے پیروکار اپنی سوچوں کو لاجیکل رکھیں، منطقی رکھیں، تعقل کا استعمال فرمائیں، تدبر کریں، تفکر کریں، ہر شے میں آفاق میں تدبر اور تفکر کریں، نفوس میں تدبر اور تفکر کریں، اور تدبر اور تفکر کو اور تعقل کو اپنی ہیبٹ بنائیں۔ ہر شے میں تدبر اور تفکر کریں اور منطقی اصولوں کی بنیاد پر، عقلی دلائل کی بنیاد پر ہر شے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں جو مزید اردو آرٹیکلز میں نے پروپوز کیے اور جو مزید ویڈیوز میں نے پروپوز کی، ان کا دیکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ ہر انسان کا علم، نالج، معلومات دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ سوشلائزیشن مختلف ہے، لہٰذا انسان ریزننگ بھی مختلف کرتا ہے، اور اس کے مختلف عقائد، مختلف رویے، مختلف میلانات کے نتیجے میں مختلف بیہیویئر اور مختلف شخصیت پیدا ہوتی ہے، جس سے کہ بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں سماجی زندگی میں۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو منطقی بنائے، اور منطق ایک کامن گراؤنڈ ہو سارے انسانوں کے درمیان سوچنے اور سمجھنے کے لیے، اور منطقی اصولوں کو سب سمجھیں اور سب اس پہ عمل پیرا ہوں، تو پھر سب کی ذہنی صحت بہتر ہوگی۔ اور اگر ایک انسان منطقی سوچ رکھتا ہے اور سوسائٹی کی سوچ اکثریت کی منطقی نہیں ہے، تب بھی اس انسان کو ذہنی آسودگی حاصل ہوگی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ سمجھ سکے گا کہ یہ دوسرے انسان، مثلاً اگر کسی شخص کی سوچ منطقی ہے اور اس کو کسی دوسرے شخص نے گالی دے دی یا اس سے بدتمیزی کی، تو اب یہ جذباتی ری ایکشن دینے سے پہلے اپنی منطقی سوچ کو بروئے کار لائے گا اور یہ سوچے گا کہ اس انسان سے ایسا عمل کیوں سرزد ہوا۔
ہو سکتا ہے یہ جاہل ہو، جاہل ہی ہے، اس کے پاس اتنی علم نہیں ہے جو کہ اس کو ایموشنل میچورٹی دے سکے، اس کی شخصیت میں ٹھہراؤ لے کے آ سکے، تو لہٰذا چونکہ میری سوچ منطقی ہے، لہٰذا مجھے درگزر کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ میرے پیارے بھائی جان، آپ سے غیر منطقی افعال کا صدور عمل میں آ رہا ہے، اس پر دوبارہ توجہ دیجیے۔ تو ایک ٹھہراؤ، ایک سکون عطا ہوتا ہے منطقی سوچ کے نتیجے میں۔ تو جو انتہائی دانش مند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اوائڈ کرتے ہیں پرابلمز کو، ان میں اوائیڈنس اور ایکسیپٹنس کے تصورات پیدا ہوتے ہیں، کنفیشن اور کنفرنٹیشن کے۔ جب سوچ منطقی ہوتی ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کون سا مسئلہ قابل حل ہے اور کون سے مسئلے کو تسلیم کرنا ہی اس کا حل ہے، اس مسئلے کو مسئلہ تسلیم کرنا اور مسئلہ ہی رہنے دینا یہ اس کا حل ہے۔ اس طرح سے اور بہت سی ذہنی پیچیدگیوں کا اور ذہنی گتھیوں کے سلجھنے کا ازالہ ہوتا ہے منطقی سوچ سے۔ تو منطق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔